نمل۔ ستمبر کے آخری ایام میں گرمی کم تھی مگر حبس ابھی بھی تھی۔ ایسے میں اس اسپتال کی اونچی بلڈنگ کی ایک کھڑکی سے جھانکو تو اندر ڈاکٹر قاسم بشارت کے کمرے میں جمر بالکل خاموش بیٹھی تھی اور ڈاکٹر قاسم اس کو تعصب سے دیکھ رہے تھے۔ آپ کو اپنے ہسبینڈ کو اعتماد میں لینا چاہیے زمر۔ زمر نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ مجھے میری کڈنی کا بتائیں، کیا وہ مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے؟ بظاہر مضبوط انداز سے پوچھا۔ زمر، آپ نے 4 سال اس ڈونیٹڈ کڈنی پہ گزارے ہیں مگر یہ پرفیکٹ میچ تھا۔ آپ نے کہا تھا میری قسمت اچھی ہوئی تو 20 سال بھی گزار سکتی ہوں۔ ڈاکٹر پہ جمی آنکھوں میں قرب سا ابھرا۔ آئی ایم سوری زمر، مگر پچھلے 3 ماہ سے نہ آپ وہ ٹھیک سے دوا لے رہی ہیں نہ چیک اپ کے لیے آتی ہیں۔ پچھلے ہفتے ٹیسٹ کے لیے بھی میں نے زبردستی آپ کو بلایا تھا۔ ذرا رک کے گہری سانس لی۔ آپ کی کڈنی تقریباً ختم ہو چکی ہے، مکمل نہیں، تقریباً۔ کتنے عرصے بعد مجھے نئی کڈنی کی ضرورت پڑے گی؟ جلد از جلد۔ جتنی دیر کریں گی اتنا مسئلہ ہوگا۔ کیا آپ نے کسی اور ڈاکٹر کی رائے لی؟ جی، میں ڈاکٹر فاروق احسان کے پاس گئی تھی، ٹیسٹ بھی دوبارہ کروائے۔ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ مجھے جلد از جلد ٹرانسپلانٹ کروانا ہوگا۔ کمرے میں ایک ازردہ سی خاموشی آ ٹھہری۔ کیا آپ کی فیملی میں کوئی ایسا ہے جو آپ کو کڈنی ڈونیٹ کر سکے؟ قدرے توقف سے انہوں نے پوچھا۔ میں کوئی گیم تو نہیں کھیل رہی کہ ایک چیز ضائع ہو جائے تو دوسرے سے مانگ لوں۔ کڈنی ڈونیشن بہت بڑی بات ہے اور میں اپنی فیملی سے کچھ بھی نہیں مانگنا چاہتی مزید۔ وہ اس سوال پہ ناخوش ہوئی تھی۔ اوکے ریلیکس، انہوں نے اسے تسلی دی۔ میں ڈونر کا بندوبست کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جتنی جلدی آرگن ملے اتنی جلدی ہم ٹرانسپلانٹ کر دیں گے۔ لیکن آپ نے پہلے کی طرح اب بد احتیاطی نہیں کرنی۔ میں پھر کہوں گا آپ اپنی فیملی میں کسی کو راضی کرنے کی۔ وہ مزید یہ باتیں نہیں سن سکتی تھی۔ فضا میں موجود حبس اور گھٹن بڑھ گئی تھی، اس لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسی حبس زدہ دن جب پرندے اکتائے اکتائے اڑ رہے تھے، ایک اور اسپتال کے پرائیویٹ روم میں آبدار عبید کرسی پہ بیٹھی تھی اور سامنے بستر پہ لیٹے مریض کی باتیں توجہ سے سن رہی تھی۔ وہ ایک درمیانی عمر کے صاحب تھے، ابھی مکمل طور پہ صحت یاب نہیں ہوئے تھے۔ نالیاں وغیرہ ہنوز لگی تھیں، چہرے پہ بھی نکاہت تھی۔ پچھلی ملاقات میں آپ مجھ سے اچھی طرح واقف ہو چکے ہیں، وہ نرمی اور احسان سے کہہ رہی تھی۔ ویسے تو میں فزیوتھراپسٹ ہوں مگر ایک ریسرچ کے سلسلے میں مجھے آپ کا کیس سننا ہے۔ کیا آپ کمفرٹیبل ہیں؟ جی، آپ پوچھیے، انہوں نے نکاہت سے اسے دیکھتے سر ہلایا۔ اوکے، آبدار نے گہری سانس لی۔ آپ کی سرجری کے دوران جواد صاحب، ایک وقت ایسا آیا تھا جب آپ کا دل بند ہو گیا تھا اور آپ کو واپس لانے میں ڈاکٹرز کو 50 سیکنڈ لگے تھے۔ ان 50 سیکنڈز کے لیے آپ کلینکلی ڈیڈ ہو چکے تھے۔ وہ غور سے ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ کہہ رہی تھی۔ انہوں نے پھر اسبات میں سر ہلایا۔ ان 50 سیکنڈز میں کیا ہوا تھا؟ کیا دیکھا آپ نے؟ جواد صاحب کے چہرے پہ تکلیف ابھری، ذرا سے شانے اٹھ گئے۔ آپ یقین نہیں کریں گی، ٹرائی می۔ وہ مسکرائی۔ انہوں نے گہری سانس لی، آنکھیں بند کر کے یاد کیا۔ اس وقت میری سرجری جاری تھی، نشے کے باوجود مجھے تکلیف ہو رہی تھی، کچھ آوازیں بھی کانوں میں پڑی تھیں ڈاکٹرز وغیرہ کی۔ پھر میں نے سنا کہ وہ لوگ مجھے لوز کر رہے ہیں۔ ذرا سی افراتفری پھیلی۔ وہ رکے، وہ غور سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ پھر جیسے اچانک سے میری ساری تکلیف ختم ہو گئی۔ میں نے خود کو بہت ہلکا محسوس کیا۔ میں اس بارے میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ پوچھ رہی ہیں تو سر جھٹکا، ایسے جیسے میں کسی بوجھ سے آزاد ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ میں نے محسوس کیا کہ وہ آنکھیں موندے دقت سے بول رہے تھے، کہ جیسے کوئی مجھے کھینچ رہا ہے۔ میں آپریشن ٹیبل پہ لیٹا تھا، میں نے خود کو اس کے نیچے سے نکلتا محسوس کیا، ہلکا اور آزاد، اور اس کے آگے ایک تاریک جگہ تھی جیسے کوئی غار یا سرنگ ہوتی ہے۔ میں اس میں سے گزر کر دوسری طرف نکلتا گیا۔ آبدار نے نوٹ بک پہ کچھ لکھتے ہوئے پوچھا۔ پھر اس غار نما تاریکی سے نکل کر میں نے دیکھا کہ میں اسی آپریشن تھیٹر میں ہوں مگر اوپر فضا میں تیر رہا ہوں۔ آپ یقین نہیں کریں گی مگر میں نے اوپر سے دیکھا کہ نیچے ٹیبل پہ میرا جسم لیٹا ہے اور ڈاکٹرز مجھے مسلسل ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
इस दफ़ा आबदार نے کاغذ کو دیکھے بنا چند الفاظ گھسیٹے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد انہوں نے یاد کیا۔ میں نے اوپر فضا میں دیکھا اپنے والد کو اور ایک بچی کو جو میرے بچپن میں اسکول میں کرنٹ لگنے سے مر گئی تھی، اور بھی چند فوت ہوئے رشتہ داروں کو۔ وہ مجھے دیکھ رہے تھے، لیکن میرے اور ان کے درمیان ایک سرحد تھی، مادی سرحد نہیں، نہ ہی کوئی لکیر۔ وہ ایک ایسی اندیکھی باؤنڈری تھی جسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں اس طرف تھا اور وہ لوگ دوسری طرف۔ وہ مجھے مسلسل واپس جانے کا کہہ رہے تھے، اور میں نہ آگے جا سکتا تھا نہ پیچھے مڑ سکتا تھا۔ کیا آپ نے وہاں کسی اور کو دیکھا؟ کتنے ہی لمحے وہ کچھ نہ بولے، پھر اسی طرح بند آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا۔ روشنی، وہ روشنی تھی، مگر ٹیوب لائٹ یا سورج یا چاند کی جیسی روشنی نہیں۔ وہ مختلف قسم کی تھی۔ شاید اسی کو نور کہتے ہیں، مگر وہ صرف نور نہیں تھا، وہ نور کا وجود تھا۔ A being of light۔ آپ سمجھ رہی ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں سمجھ رہی ہوں۔ کیا اس نے آپ سے بات کی؟ وہ بغور ان کے چہرے کی اذیت دیکھ رہی تھی۔ جی، مگر ایسے نہیں جیسے انسان کرتے ہیں، الفاظ سے نہیں۔ پھر بھی مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ وہ مجھے کیا سمجھانا چاہ رہا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا، اور یہ کہ مجھے واپس جانا ہوگا۔ انہوں نے آنکھیں کھول دیں، پھر ہر شے ریوائنڈ ہو گئی۔ میں واپس ہوتا ہوا اپنے جسم میں داخل ہو گیا، بھاری اور وزنی، اس وجود کے قریب گیا۔ تو کیا محسوس کیا آپ نے؟ غیر مشروط محبت، احساس قبولیت، علم کی تڑپ۔ وہ سراپا محبت تھا۔ وہ کون تھا؟ اور کیا یہ صرف ایک خواب تھا؟ نہیں، یہ ایک NDE تھا، نیئر ڈیتھ ایکسپیرئنس۔ آپ سمیت دنیا میں ہزاروں لوگ اس سے گزر چکے ہیں۔ چونکہ آپ کی موت کا مقررہ وقت ابھی نہیں پہنچا تھا، اس لیے آپ مر کر بھی زندہ ہو گئے۔ قدرے رکی۔ رہی بات کہ وہ کون تھا، تو آج تک کوئی انسان نہیں بتا سکا کہ وہ کون تھا۔ اس تجربے سے گزرنے والے یہود کہتے ہیں کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، عیسائی کہتے ہیں وہ مسیح ابن مریم تھے، مسلمان کہتے ہیں کہ وہ ملک الموت عزرائیل علیہ السلام تھے۔ لیکن مجھ سے پوچھو تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ نورانی وجود جو مر کر زندہ ہونے والوں کو ملتا ہے وہ کون تھا۔ فرق اس سے پڑتا ہے کہ وہ آپ کو کیا سکھاتا ہے۔ اپنی چیزیں سمیٹ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے اب چلنا چاہیے۔ آپ خوش نہیں لگ رہی، جیسے آپ کو جس چیز کی تلاش تھی وہ آپ کو نہیں ملی۔ آبدار کی گردن میں گلٹی سی ابھری۔ وہ جبراً مسکرائی۔ کوئی بات نہیں، آپ آرام کیجیے۔ اب وہ مسکرا کر الوداعی کلمات کہہ رہی تھی۔ قصرِ کاردار کے لاؤنج میں اس صبح کھلی کھڑکیوں سے روشنی چھن چھن کر آ رہی تھی۔ شہرین سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی اور ہاشم کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تھا۔ شرٹ کے کالر کھڑے تھے اور میز پہ رکھی 3 عدد ٹائز میں سے ایک اٹھا رہا تھا۔ آہٹ پہ نظر اٹھا کر آئینے میں دیکھا۔ سفید شرٹ اور خاکی پینٹس میں ملبوس، سنہرے بالوں کی اونچی پونی بنائے شہری مسکراتے ہوئے آ رہی تھی۔ سونی ہم دونوں کو اپنے اسکول فنکشن میں ساتھ ساتھ دیکھ کر بہت خوش ہوگی۔ گرے ٹائی نہیں جائے گی اس کے ساتھ۔ وہ آگے آئی اور ہاشم کے ہاتھ سے نرمی سے گرے ٹائی لے کر کی اور بلو اٹھائی۔ ہاشم نے بس مسکرا کر اسے دیکھا، بولا کچھ نہیں۔ شیری نے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ شیرو کی کمپنی کیسی جا رہی ہے؟ میں نے سنا ہے تم دونوں ہارون عبید کے ساتھ شراکت داری کر رہے ہو اس کمپنی میں۔ اس کے کالر مزید کھڑے کیے اور ٹائی گردن میں ڈالی، پھر گرہ لگانے لگی۔ تم نے صحیح سنا ہے۔ وہ ہاشم کی آنکھوں میں دیکھ کر گرہ کو اوپر تک لائی۔ ہاشم مٹھاس سے پکارا، سادی کہاں ہے؟ یہ سوال تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے۔ تمہاری بہت دوستی تھی اس سے۔ وہ بھی اسی انداز میں مسکرایا۔ جس گن سے اسے مارا گیا ہے وہ گلاب G41 تھی۔ شیرو کے پاس ہے ایسی گن، انکار مت کرنا۔ مسکرا کر اس کے کھڑے کالر سیدھے کیے، پھر ٹائی کی نوٹ پکی کی۔ کہیں یہ نہ ہو کہ میں فارس کو کال کر دوں۔ اب وہ ڈریسنگ ٹیبل سے ٹائی پن اٹھائی موڑی تو ہاشم نے اپنا موبائل اٹھایا۔ شیری واپس ہوئی، اس کی ٹائی کو شرٹ سے پن کے ذریعے نتھی کیا تو ہاشم نے نمبر ملا کر اسپیکر آن کیا۔ تیسری گھنٹی پہ فارس کا ہیلو کمرے میں گونجا۔ ٹائی پن لگاتی شہرین نے چونک کر ہاشم کو دیکھا، وہ اسی طرح مسکرا رہا تھا۔ فارس، یار شیری کو تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، اس کے فون کی بیٹری ختم تھی، اس کی بات سن لو۔ اعتماد سے موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ شیری کے ہاتھ اس کی ٹائی پن پہ ہی جم گئے، دم بخود سا ساکت۔
فارس ہیلو کہہ رہا تھا۔ اس نے بدقت تک نکلا۔ ہاں فارس، کیسے ہو؟ زخمی آنکھوں سے ہاشم کو دیکھتے جبران مسکرا کر بولی، اکتوبر کے پہلے ایک ہفتے ہماری ہاؤس وارمنگ ہے، تم آ سکو گے؟ نہیں، بیزی ہوں، ذرا توقف سے بولا۔ اور کچھ؟ نہیں تھینک یو، جلدی سے بولی۔ ہاشم نے فون بند کر کے میز پہ ڈالا، پرفیوم اٹھا کر خود کو آئینے میں دیکھتے گردن پہ چھڑکا۔ فضا ایک دم معطر ہو گئی۔ تمہارے تو الفاظ ہی غائب ہو گئے شیریں، یقیناً اس لیے کہ تمہارے باپ کا سارا کاروبار میرے اوپر، تم نے سنا، میرے اوپر انحصار کرتا ہے۔ رہی شادی کی بات تو اس کو غائب کرنے میں میرا نہیں تمہارا ہاتھ ہو سکتا ہے، اور اگر تم نے فارس کو کچھ کہنا ہوتا تو بہت پہلے کہہ دیتی۔ کوٹ کی طرف اشارہ کیا۔ شیریں نے مرے مرے ہاتھوں سے کوٹ کو سامنے کیا۔ ہاشم نے اس میں اپنے بازو ڈالے اور پھر اسے کندھوں کے برابر کرتے اسی طرح بولتا گیا، اور جو گن میں نے شیدو کو گفٹ کی تھی وہ G41 نہیں G45 تھی۔ اس کا تمام پیپر ورک میرے لاکر میں موجود ہے، سو اگلی دفعہ مجھے بلیک میل کرنے کے لیے کوئی بہتر طریقہ ڈھونڈنا بجائے۔ کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے اس کی طرف گھوما اور مسکرا کر اس کے کندھے پہ لٹکا پرس اتارا۔ بجھے چہرے والی شیریں حرکت بھی نہ کر سکی، بجائے میرا اعتراف ریکارڈ کرنے کے۔ پرس سے ریکارڈنگ پہ رکھا سیل فون نکال کر اس کے سامنے لہرایا اور دروازے تک آیا۔ فیونا کو بلایا، اس کو چولہے میں پھینک دو، سیل فون اس کو تھماتے درستی سے بولا، پھر مڑ کر بت بنی شیریں کو دیکھا۔ تم آ رہی ہو یا میں اکیلے جاؤں؟ مجھے تمہاری نئی کمپنی میں شیئرز چاہیے۔ 33%۔ وہ مشکل گردن کڑا کر بولی۔ ہاشم مسکرایا۔ شیریں چہرہ اس کے قریب لا کر کہا، میں تمہیں اپنی کمپنی میں ایک پائی بھی نہیں دینے لگا۔ وہ باہر نکل گیا اور شیریں نے تل ملا کر پیر پٹکا تھا۔ اس صبح حنین اسٹڈی ٹیبل پہ اپنی پسندیدہ کتاب درمیان سے کھولے بیٹھی تھی۔ کچھ دن سے وہ اسے باقاعدگی سے پڑھ رہی تھی، اور 88 فصلیں پڑھنے کے بعد دل پہ گناہوں سے لگنے والے زنگ کو سمجھنے کے بعد بالآخر وہ اس فصل پہ پہنچ گئی تھی جس کا اسے انتظار تھا۔ باب 689 مرض عشق کی دوا۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس نے پوری توجہ سے وہ دروازہ ڈھونڈا جو قدیم زمانے میں لے جاتا تھا، اور پھر اپنے سیلف ہائپنوسس میں خود کو غرق کرتے ہوئے پٹ کھول دیے۔ دوسری جانب ایک روشن دوپہر واضح ہوئی۔ چلچلاتی ہوئی دھوپ ایک چراگاہ پہ بکھری تھی، سبزہ ہر سو سبزہ، اور اس زمردی گھاس پہ سفید پھولے پھولے سے بھیڑ جا بجا گھاس چرتے دکھائی دے رہے تھے۔ کیا واقعی دمشق میں اتنا سبزہ تھا؟ مگر کوئی بات نہیں، یہ ہنا کی دنیا تھی۔ وہ قدیم دمشق میں قدم قدم چلتی آئی اور ایک پتھر پہ بیٹھے شیخ کے دائیں جانب آ بیٹھی۔ جھکے کندھوں کے ساتھ اس نے محض اتنا کہا، میں آ گئی ہوں، مجھے بتائیے کیا ہے میرا علاج؟ شیخ اپنے سفید سرمئی لباس میں بیٹھے تھے، نگاہیں دور چرتے بھیڑوں پہ تھیں۔ ہلکا سا بولے، تیری محبت نے مجھے وہاں لا کھڑا کیا ہے جہاں تم ہے۔ اب یہاں سے مجھے نہ کوئی پیچھے ہٹا سکتا ہے نہ آگے بڑھا سکتا ہے۔ درست، میں بھی ایسے ہی نقطے پہ کھڑی ہوں۔ وہ بھی سامنے دیکھنے لگی۔ میرا دل جا رہا ہے، میں بے چین ہوں، مضطرب ہوں۔ کیا اس قاتل جادو کے اتار کا کوئی منتر ہے؟ میرے دل میں یہ مرض مستعمر اپنی جگہ بنا چکا ہے اور میں اپنا دل کھو چکی ہوں۔ کیا میں پھر سے اپنے دل کی مالک بن سکتی ہوں؟ وہ گنہگار ہے، قاتل ہے، پھر بھی میں اسے نفرت نہیں کر پا رہی۔ مریض محبت کو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینا چاہیے لڑکی، کہ کسی شخص کے قبضے سے اپنا دل چھڑانے کے لیے اس کو بھولنا یا اس سے نفرت کرنا ضروری نہیں۔ بھولے بغیر موو آن کیسے کیا جائے پھر؟ اس کا علاج کر کے۔ انسان کو چاہیے اس مرض کو یا تو پیدا نہ ہونے دو، لیکن اگر پیدا ہو چکا ہے تو اس کے علاج کے 2 طریقے ہیں۔ آج میں تمہیں پہلا طریقہ سمجھاتا ہوں، اور کیا گارنٹی ہے کہ میں یہ کروں گی تو میرا دل مجھے واپس مل جائے گا۔ یہ تمہارے اوپر منحصر ہے کہ تم کتنے اچھے سے دوا لیتی ہو۔ اس کا دل پھر سے شکوک و شبہات کا شکار ہونے لگا۔ 700 سال پرانے شیخ کو کیا معلوم؟ موبائل، انٹرنیٹ، آئل کارٹیلز، پاکستان کے مرڈر ٹرائلز اور ان سارے مسئلوں کا جو اس سے درپیش تھے، مگر پھر بھی اس نے سننا چاہا۔ شیخ پہلا دوڑ غض بصر، مطلب
उसे अरबी भूल भाल गई थी। अपनी निगाह को पस्त रखो, निगाह की हिफाजत करो, उसको न देखो जिसकी वजह से दिल खोया है। हुनैन ने हैरत से उसको देखा। जिनकी निगाहें सामने थीं, भेड़ चरागाह पे जा रहे थे, हवा चल रही थी, मगर हना का दिमाग उलझ गया। निगाह पस्त करने से क्या होगा? 10 फायदे हैं, सुनो कि। शेख ने मुस्कुराकर चेहरा उसकी तरफ मोड़ा। हन्ना ने इस बात में सर हिलाया। पहला, ये अल्लाह का हुक्म है, और जो भी इंसान फलाह पाता है वो हुक्म इलाही को मान कर ही फलाह पाता है, और जो नाकाम होता है वो हुक्म ना मानने की वजह से नाकाम होता है। हुनैन मज़ीद तवज्जो से सुनने लगी। दूसरा फ़ायदा, उसकी नज़र जो ज़हर आलूद तीर तुम्हारे दिल तक पहुंचाकर तुम्हारे दिल को हलाक करती है, आँख की हिफाजत से वो तीर तुम्हारे दिल तक नहीं पहुंचेगा। वो उंगलियों पे गिनवा रहे थे। स्वयं नज़र की हिफाजत से दिल में पूरी तवज्जो से अल्लाह के लिए मोहब्बत पैदा होती है, वरना जिन लोगों की निगाह आज़ादाना और आवारा रहती हैं उनका दिल मुंतशिर रहता है। आज़ाद निगाही बंदे और अल्लाह के दरमियान हाइल हो जाती है। सही, वो बिल्कुल महफ़ होकर सुन रही थी। चहरम, आँख की हिफाजत से दिल मजबूत और पुरसुकून रहता है, और आज़ाद निगाही यानी हर गलत चीज़ या शख्स को देख लेने से दिल मग़मूम रहता है। पंचम, निगाह पास रखने से दिल में नूर पैदा होता है। क्या तुमने गौर नहीं किया कि सूरह नूर में अल्लाह ने गज़े बसर की आयत के बाद ही आयत नूर पेश की, क्योंकि दिल में नूर नज़रों की हिफाजत से दाखिल होता है, और जब दिल नूरानी हो जाए तो हर तरफ से खैर और बरकत उसकी तरफ दौड़ आती है, और जिनके दिल अंधेर हों उनको शर और तकलीफ़ के बादल घेर लेते हैं। चरागाह, उसके उजले उजले भेड़, हर चीज़ हुनैन के जहन से महव हो चुकी थी, और वो मुकम्मल यकसुई से सुन रही थी। बूढ़ा उस्ताद कह रहा था, शीशम, तुम अल्लाह का असूल जानती हो, उसके लिए जो छोड़ोगे वो उससे बेहतर अता करेगा। तुम निगाह छोड़ो, वो बदले में निगाह अता करेगा। वो तुम्हें बसीरत देगा, फ़हम फरासत की निगाह अता करेगा, और तुम्हारी फरासत कभी ख़ता नहीं होगी। मोमिन उसी निगाह की वजह से एक सुराख से दूसरी बार नहीं डसा जाता। हुनैन की दिल की किनें खुल गई थीं। सातवीं चीज़, आज़ाद निगाही से इंसान जलील होता है, अपने नफ्स के कदमों में खुद को रोल कर बेतुकीर कर देता है, मगर जो निगाह की हिफाजत करता है अल्लाह उसको इज़्ज़त देता है, लोगों में भी फरिश्तों में भी। वो सांस लेने को रुके। आठवीं बात, निगाह के ज़रिए शैतान इतनी तेज़ी से दिल में जा पहुंचता है जितनी तेज़ी से किसी खाली जगह में ख्वाहिशात भी नहीं पहुंच सकती। वो उम्मीदें दिलाता है, गुनाहों की तो जिहाद पेश करता है, और इंसान गुनाह की आग में यूँ चलता है जैसे किसी बकरी को तनवर में डालकर भूल जाए। इसीलिए शहवत परस्तों को क़यामत के दिन आग के तन्नूरों में डाला जाएगा। ओह, वो चौंकी। ये जो जहन्नुम की सज़ाएँ अल्लाह ताला ने बताई हैं, ये गुनाहों को सिंबलाइज़ करती हैं, जैसे गुनाह उसी शक्ल की सज़ा। शेख ने इस बात में सर हिलाया। नौवीं चीज़, वज़े बसर से दिल को कुरान पे गौर करने की मौका मिलता है, वरना जिनकी निगाहें आवारा हों उनके दिल इतने फंसे और उलझे होते हैं कि ये फरागत उनका मुकद्दर नहीं बन सकती। आखिरी यानी 10वीं चीज़, उन्होंने गहरी सांस ली। इंसान के दिल और आँख के दरमियान एक सुराख है, एक रास्ता है। जिस काम में आँख मशगूल, उसी में दिल मशगूल होता है। एक की इस्लाह से दूसरे की इस्लाह होती है, एक के फसाद से दूसरे का फसाद होता है। इसलिए अपनी निगाह को साफ रखो, उस शख्स को ना देखो जिसकी तरफ दिल हमकता है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए हराम है। अगर हलाल होता तो ठीक था, लेकिन हलाल नहीं है। सो जब अपनी निगाह की मालिक बन जाओगी तो दिल को भी वापस हासिल कर लोगी। ये पहला तरीका करो। हुनैन ने किताब बंद की तो कदीम ज़मानों का फसों, सब चरागाह और उजले भेड़ सब गायब हो गए। आंखें मूंद कर उसने किताब पे सर रखा। वो सुबह शाम खिड़की से हाशिम की बालकनी देखा करती थी, और वो कब आता था कब जाता था उसे सारी खबर थी, क्योंकि निगाह वहीं लगी रहती थी। ये नज़र होती है जो ऊँट को हांडी और इंसान को कब्र तक पहुंचा देती है। क्या नज़र बद वाली हदीस का ये मतलब भी हो सकता था? वो किसी और दुनिया में गुम सोची जा रही थी।